السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کا پاکستان گورنرز فورم کی جو افتتاحی سیشن ہے اس کا خطاب اور اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معاشی اہداف کا حصول جو ہے آج گفتگو کا محور رہا اور وزیر اعظم کے خطاب کا محور رہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا مگر پاکستان اقتصادی لحاظ سے کافی آگے بڑھ چکا ہے، یعنی پاکستان کی اقتصادیات جو ہے وہ اب کافی بہتر ہو چکی ہیں۔ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے باوجود بھی ہم نے ریفارمز لائی۔ اڑان پاکستان پروگرام میں انہوں نے احسن اقبال کو خراج تحسین پیش کیا، اور آج ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے جو کہ 36% سے یعنی 38 سے 36% تھی اور آج وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 200 ارب روپے کی بجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کی فی الفور روک تھام ضروری ہے، اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ 22% سے کم ہو کے 10.5% پر پالیسی ریٹ بھی آ گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور چوری اور کرپشن کا منبع تھا، یہ بھی وزیر اعظم نے آج اپنی گفتگو میں کہا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ بجلی کے فی یونٹ میں 7 روپے کمی کی گئی، اور ساتھ میں انہوں نے اڑان پاکستان کے حوالے سے جو اہداف ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے تمام صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم اور امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی گفتگو کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رشید صافی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اقوام امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ رشید صافی صاحب۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ شنیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنفہ ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ نازیہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کالمنسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آغا اقرار ہارون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ آغا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رشید صافی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج وزیر اعظم کا پاکستان گورنرز فورم میں جو خطاب تھا اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے بلکہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے، یعنی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ریفارمز لائی ہے، اور کاروباری طبقہ بالخصوص ایس آئی ایف سی کو بھی اگر ہم لے لیں تو ون ونڈو آپریشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سرمایہ کاری کے لیے کتنا سازگار ماحول پیدا ہوا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں ماضی کے مقابلے میں جو حکومت تھی اور جو ابھی جو موجودہ رجیم ہے، اگر ان کی پالیسیوں کو دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہے تو ان کے مخالفین بھی ان کے ساتھ متفق ہے، اور اس کی ایک میں مثال دینا چاہوں گا، اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی اچیومنٹس کیا ہے اور معاشی فرنٹ پہ حکومت نے کیا چیلنجز فیس کیے اور اس چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کیا۔ جو حکومت کی بدترین سیاسی حریف ہے پی ٹی آئی، وہ بھی آج تک حکومت پر گڈ گورننس کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے ایک الزام بھی لگانے تک ان کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومت نے گڈ گورننس کا قبلہ جو ہے کم از کم اس کا تعین کیا ہے، اور معیشت کو اور معاشی معاملات میں ٹرانسپیرنسی لا کے ان کو ایک ٹریک پہ چڑھایا ہے۔ یہ تو ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں، میڈیا بھی اس بات کا معترف ہے، انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس قسم کے جو باقی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی پاکستانی، یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھیں، بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیں، تو وہ وزیر اعظم صاحب کی جو آپ نے اپنے تمہیدی جو کلمات ادا کی اور تمام کی اس کی توثیق ہوتی ہے۔ تو اس بحث میں پڑے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا معاشی سمت درست ہے۔ ہم یہ بات ہرگز نہیں کرتے، نہ یہ وزیر اعظم صاحب دعویٰ کرتے ہیں، نہ ان کے وزراء دعویٰ کرتے ہیں کہ سب ہرا ہرا ہے اور تمام معاشی مسائل حل ہوئے ہیں، پاکستان میں مہنگائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، بے روزگاری کا نام و نشان نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو معیشت آپ نے اشارتاً بات کی کہ ایک مرحلے پہ اس وقت کی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہماری معیشت مر رہی ہے خدا نخواستہ اور ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، تو آج پاکستان ایک باوقار معاشی نظام کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ہو یا سیکیورٹی نظام ہو یا معاشی نظام ہو، موجودہ حکومت کے باہمی جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت، ان کی باہمی کاوشوں کے نتیجے میں ایس آئی ایف سی ہو یا سیکیورٹی کا جو ہمارا نظام ہو، یہ اس کا درست ہمیں سمت درست طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جب اپنی مدت پوری کریں گی
تو وزیر اعظم صاحب نے جو قوم سے وعدہ کیا ہے کہ IMF سے ہمیں چھٹکارا دلائیں گے وہ بھی ہوگا، اور IFC نے جو وعدے کیے ہیں اور جو ان کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے عملی جو نتائج ہے وہ انشاءاللہ عوام کی زندگی میں ہمیں ریفلیکٹ بالکل ہوتے ہوئے دکھائیں آپ نے گے۔ جو بات کی رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، رشید صافی صاحب نے گڈ گورننس کے حوالے سے بات کی کہ آج ان کے ناقدین جو ہیں یا حریف بھی ہیں سیاسی، وہ بھی کسی ایک سیکٹر یا کسی ایک فیکٹر کو بھی سامنے رکھ کے وہ حکومت پر کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی کا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی کمی لائی جائے گی، یہ کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی یا ٹیکسز کا جو نظام ہے وہ سادہ، سہل اور کم سے کم ٹیکسز ہونے چاہیے۔ یہی معیشت میں نمو کا راز ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ گورننس سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم کی تقریر کا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال کر ابھرتی ہوئی معیشت کے دہانے پہ لا کھڑا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کام ممکن ہوا گورننس سے، اور گورننس کس طرح سے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو گزشتہ سال ڈیڑھ سال گزرا ہے اس حکومت کا، اس عرصے میں اس حکومت نے صرف یہی کام کیا ہے کہ غور و فکر کیا ہے، منصوبہ بندی کی ہے اور گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہی تین وجوہات سے آپ کی معیشت جو ڈوب رہی تھی وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے جو معیشت ہے، ہماری جو کاروبار ہے، جو ہماری انڈسٹری ہے اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے، اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ٹیکسز ہیں، جن کی شرح زیادہ ہے اور ڈائریکٹ بھی ہیں، انڈائریکٹ بھی ہیں، ان سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، تو یا یہ حکومت کی منصوبہ بندی میں یہ بات شامل ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسئلے کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جس حکومت نے گزشتہ ڈیڑھ پونے دو سال کے عرصے میں ڈوبتی ہوئی معیشت کو ابھار کے دکھا دیا ہے، وہ اس مسئلے کو بھی حل کر کے پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا مسئلہ حل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں کاروبار فروغ پائے گا، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، جس کے اثرات بتدریج، ظاہر ہے کہ بہت جلدی ہونے والا کام نہیں ہے، عوام تک پہنچیں گے اور عوام کی زندگی میں بھی کچھ آسانی پیدا ہوگی۔ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے۔ جو ماضی میں کچھ لوگ جو اقتدار میں آئے کھلنڈرے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انتقام کے نعرے بلند کریں، آپ جیلوں میں کیمرے لگوا دیں اور آپ یہ رپورٹس پوچھیں کہ کیا وہ جو شوگر کا مریض تھا رانا ثناء اللہ، اس کی آپ نے فرش پہ چینی بکھیری، وہ جب کیڑے مکوڑے آئے تو اس کی رات کیسی گزری، یا جیسے خواتین بھی جیلوں میں گئیں، مریم نواز شریف گئیں، آپ نے ان کی بیرکس میں بھی اور ان کے سیل میں بھی کیمرے لگوائے۔ یہ کام اگر حکومتیں یہ کام کریں گی تو پھر معیشت ڈوبے گی، پھر عوام مہنگائی کے سیلاب میں ڈوبیں گے اور انہیں نقصان ہوگا اور زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی اس بات کی تائید ہی کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ حکومت نے اس رویے سے نکال کر، موجودہ حکومت نے جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کرتے ہیں، اس ایک منفی رویے سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے رویے پر، ایک مثبت رویے پر ملک کو گامزن کر دیا ہے۔ تو آج کا یہ جو فورم ہے گڈ گورننس فورم، یہ دراصل اسی راستے پر آگے جانے کے لیے ہے کہ کیونکہ یہ تسلسل ہے، یہ غور و فکر کرنا، منصوبہ بندی کرنا ایک وقت کا کام نہیں ہے، یہ کام مسلسل جاری رہتا ہے تو آپ ترقی کے راستے پہ گامزن بالکل۔ ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہوتا آپ نے جو تو بات مسائل کی اس میں پیدا ہو آپ یہ جاتے ہیں۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لب و لباب بھی ہے اس کا یہی کہ بجائے کہ انتقامی کارروائیوں کے اقتصادی ترقی کی جانب کوشش کی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، آج ہم اس نیچ پہ نہ کھڑے ہوتے۔ شنیلا آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ ایک تو انفلیشن کے حوالے سے انہوں نے مہنگائی کی شرح کے حوالے سے کہا کہ وہ 38% سے اب سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ ساتھ میں ایک سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، گو کہ یہ بالکل صحیح اعداد و شمار ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پر اب ہماری انفلیشن آ گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں پرائز کنٹرول کمیٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ کا جو انفلیشن ہے اور رولر انفلیشن جو ہے
اس پر بد انتظامی جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو کس طرح قابو کیا جائے؟ اس کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ حکومت کے جو نیچے ہمیں بلدیاتی اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ انہی کے ذریعے جا کے آپ نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یا آپ کے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو آپ کی مشینری ہوتی ہے انہوں نے جا کے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ریٹ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ مختلف ہوتے ہیں. حکومت نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، کوئی مہنگائی کو وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے، سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئے، لیکن یہ سنگل ڈیجٹ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی بڑھنے کی شرح کو کنٹرول کیا ہے. جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ وہاں پر اسی طرح موجود ہیں، بس آپ نے وہ بڑھ نہیں رہی ہیں جیسے کہ پہلے بڑھتی جا رہی تھی آپ کی مہنگائی کی شرح، اس شرح کو آپ نے کنٹرول کر لیا ہے. لیکن ریڈیوس بھی ہوئی ہیں بہت، چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تیل خوردنی تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اس میں بھی دیکھیں گورننس کے ایشو آتے ہیں نا، کہ جب آپ کے پاس چینی کی موجود ہوتی ہے لیکن وہاں سے پاس کر دیا جاتا ہے، اس کو برآمد کرنا شروع کر دیتے، ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے. پنجاب میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے. ذخیرہ اندوز جنہوں نے چینی کی ہے، گندم کی ہوئی تھی، چاول کیے ہوئے تھے، جا کے ان پہ کر کے اس کو کنٹرول کیا جائے. پنجاب کے اندر سستے رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں، نگہبان بازار لگائے جا رہے ہیں، جہاں پہ جا کے لوگوں کو سستی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن آپ نے پورے ملک کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی گراؤنڈ لیول کے اوپر جو مشینری ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو آپ کے بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب گورننس کا نظام جو ہے وہ اوپر تو ٹھیک ہو چکا ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی ابھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ حکومت جب PDM-1 کا دور آیا تھا، دیکھیں اکانومی کا یہ حال تھا کہ اس وقت LC کے لیے بھی کوئی ملک ہماری مدد نہیں، بینک مدد نہیں کر رہا تھا جب ہم نے امپورٹ کرنی تھی. لیکن آج آپ کے زر مبادلہ کے ظاہر سفیشینٹ کے 2 سے 2.5 ماہ کی درآمدات کی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے زر مبادلہ کے ظاہر. پھر ہمیں دوست ممالک سے رول اوور کروانے پڑتے تھے قرضے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھیں. اب وہی وزیر اعظم بات کر رہے تھے نا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں ان کے قرضے رول اوور کرواتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، سرمایہ کاری اس ملک کے اندر لے کے آئیں. تو یہ چیزیں جب آئیں گی، ملک کے اندر ترقی زیادہ ہوگی، آپ کے یہاں پہ پیداوار زیادہ ہوگی، آپ کے ملک کے اندر کارخانے وغیرہ چلیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی کنٹرول ہوتی جائیں گی. بالکل یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں لوکل باڈیز پہ اور انتظامی جو نقائص ہے اس کو دور کرنا ہے. اچھا، 200 ارب روپے کی نازیہ بجلی چوری کرنے کا ذکر پرائم منسٹر نے کیا، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عام صارف پر پڑتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی جو ہے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور 200 ارب روپے کی بجلی چوری جو ہے یہ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا بین الصوبائی ایشو ہے، اس کو صوبوں کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنے کے لیے کی ضرورت ہے؟ کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں کام تو مل کر ہی ہوگا، صوبوں کے ساتھ مل کر کام ہوگا. لیکن آج کا جو فورم تھا جس میں پرائم منسٹر نے خطاب کیا گورننس کے حوالے سے، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کا ہمارے پینلسٹ نے بھی ذکر کیا، کچھ چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں. لیکن اگر ہم اسی ریفرنس میں ہی بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی کچھ ہونا باقی بھی ہے، تاکہ اگر ہم کہہ سکیں کہ گڈ گورننس کی جو مثال ہے وہ مثالی ہمیں گورننس دیکھنے کو ملتی ہے. لائک ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بزنس مین کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کی، ٹیکس ریڈیوسز کی ہم نے بات کی، اور جو نئے انویسٹرز ہیں ان کے لیے ہم نے اپرچونیٹیز کی بات کی، 1 ونڈو آپریشن کی ہم نے بات کی کہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کیا جائے گا. پھر پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہم قرضوں کی بجائے ہم انویسٹمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. وہ تبھی ممکن ہے جب یہاں پہ ہم ان کو اتنا ریلیف دیں گے. وہ ٹیکس کی مد میں ہو سکتا ہے، وہ ان کے یہاں پہ کمپنیز کو اور فیکٹریز کو اور انڈسٹری کو یہاں پہ اسٹیبلائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرنے تک کا ہو سکتا ہے. لیکن جو ادارے یا جو انسٹیٹیوشن اسٹل ابھی ان میں گڈ گورننس کی ضرورت ہے، جس پہ کام ہونا ضروری ہے اور جس کی وجہ سے حکومت کو تنقید بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، اگر ان پہ بھی قابو پا لے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین مثال ہوگی اس گورنمنٹ کی کہ انہوں نے ہر اینگل سے ان چیزوں کو مانیٹر کیا. ہمارا ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، ہماری ایجوکیشن دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے تھا پہلے، لیکن اب کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پالیسی پہ کام کرتے ہیں. جب گڈ گورننس کی بات آتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم 1 سال یا 2 سال 3 سال کی پالیسی کے مطابق بات کرتے ہیں. لائک جیسے ابھی 2026 ہے، ہم 2035 کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ویژن وہاں تک ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، لیکن جیسے ابھی PTI تو ابھی نئی ان کو حکومت ملی تھی نا،
उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट होती थी, तो हमेशा हमने ये देखा है माजी में कि अगर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी 10 साल अपना प्लान लेके आती थी तो अगली हुकूमत जैसे ही आती थी अपने टेन्योर में आके उन प्रोजेक्ट्स को रोक देती थी। तो चीज़ें हमें आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन अब चीज़ें हमने, हमारी हुकूमतों ने भी शायद माजी से अब बहुत कुछ सीख लिया है और हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आज का जो फोरम था उसमें भी बहुत से आपने देखा पार्लियामेंटेरियंस थे, हर तबके से लोग वहाँ पर थे, उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी थे, उसमें और निजी शोबे के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की। बल्कि मैं नाजिया इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। आगे इकरार हारून साहब, जिस तरह नाजिया बात कर रही थी, बड़ा उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया है कि हमें काम करने की, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें गवर्नेंस को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने दूध की नहरों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका एक बड़ा अहम नुक्ता था जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ उन्होंने इशारा किया कि कारोबारी तबके के लिए आसानियाँ पैदा करना। उसमें दूसरा एक फैक्टर है कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें उन्होंने कहा कि निजी शोबा आगे बढ़े। तो डेफिनेटली जब ये दो शोबे आगे बढ़कर काम करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी आएगी। तो उसके साथ साथ सर हमें टैक्सेस का जो है निज़ाम है और जो FBR रिफॉर्म्स है और कस्टम ड्यूटीज़ की मद में जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। 2 मिनट दीजिएगा। पहले तो बात है कि हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात की है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो हैं वो वाइबल नहीं होती हैं, और जैसे कि आपने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बड़े फर्म है कि हमें एक ओवरऑलिंग तो करनी है सिस्टम की। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म्स के साथ आप ज़्यादा देर नहीं चल सकते हैं, और देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बहरहाल ये आपको मानना पड़ेगा कि PML की टीम और प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम ने कहाँ से मुल्क उठा के कहाँ ले गए हैं। ये वाकई ये मुल्क हमें इनको जब मिला था तो वो वाकई मेरे मुंह में खाक है, वो बिल्कुल हम कोलैप्स हो चुके थे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और इकोनॉमिकली भी। अभी आपने बात की थी बिजली की चोरी की। देखिए 200 अरब की बिजली की चोरी की बात दुरुस्त है, और ये आज से नहीं है। 38 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि 7% जो होता था अपना बिजली की अपना जो ट्रांसमिशन लॉसेस, वो अब 17% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादती ये हुई कि हमने जो अपना IPPs हैं उनको खुद इजाजत दे दी कि हाँ जी 11% तक तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो 11% हमने एक्सेप्ट कर लिया खुद ही, मेरी जेब से और आपकी जेब से 11% अगर निकलते हैं तो वो हम उसको खुद रिकग्नाइज कर दें। तो इसको रिव्यू करना पड़ेगा। एक बात आखिरी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है SIFC, जो आपने भी बात की है ना, जो पाकिस्तान में आज बाहर से लोग आके बिजनेस करना चाह रहे हैं या ईज ऑफ बिजनेस की जो आपने बात की है, उसमें SIFC का बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसकी वजह से आपकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी बनी है। ये रिसेंटली ये जो अपना प्रेसिडेंट आए हुए थे कजाकिस्तान के और उज्बेकिस्तान के, वो दोनों के इवेंट्स में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा हूँ। दोनों वहां उनके साथ आपको पता है टीम्स आई थी, हंड्रेड्स जो है उनके साथ टीम्स आई थी, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, बातें भी हुई। एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी टू स्पेंड इन पाकिस्तान। दो चीजों के ऊपर जो उन्होंने मेरा फीडबैक है उनके साथ वो ये था, एक तो हाई GST के साथ जो इन्वेस्टर है वो अवॉइड करता है। SIFC ने प्रोटेक्शन तो दे दी है इन्वेस्टर को, लेकिन GST जिस लेवल पे आपका है उसमें इन्वेस्टर चाहता है थोड़ा सा पर GST कम हो, तो फिर वो सेकेंडली निजी शोबा तब ही जो है वो इन्वेस्ट करता है जब उसको पता हो कि आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। पाकिस्तान में बूम आया था, आपको याद है, एक दफा टेक्सटाइल का, वो बाद में खत्म हो गया। फिर हमें एक बूम आया हमारे पास शुगर का, वो खत्म हो गया। फिर आगा हमारे साहब पास एक आगा साहब आपने तो तमाम मेरे सवालों के जवाब दे दिए। आपने कहा बहुत सारे सवाल थे, आपने मेरे सवालों से ज़्यादा ही जवाब दे दिए। एक रह गया सर, वो ये था कि जो इदारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ की मद में दीगर इदारे हैं, वो रेवेन्यू उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस पर कितना आप समझते हैं कि अब तक काम हुआ है? FBR का नाम कितनी दफा आपने बदल लिया है, कुछ स्ट्रक्चर के चेंजेस भी आपने करके देख लिए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अगर आप निजी शोबे की बात कर रहे हैं ना, तो आपके प्रोग्राम की वसासत से मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं कई सालों से लिख रहा हूँ, खुदारा आप अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन, अपना जो कलेक्शन है ना, वो कम से कम प्राइवेट सेक्टर को दें, और फिर आप देखें कि कैसे रेवेन्यू अपना कलेक्शन नहीं होता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पंजाब ने एक बहुत छोटे लेवल के ऊपर ये जो घरों के अपना होते हैं सालाना, उनको अपना जब प्राइवेटाइज किया है, तो आप देख लें
کہ اپنا کتنا اچھا ریونیو بالکل، اور پرائم منسٹر نے بھی آغا صاحب اسی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے اور نجی سیکٹر کو جو ہے انہوں نے انکریج کیا ہے کہ آئیں ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے. اب SIFC بھی اس میں شامل ہے اور پرائم منسٹر نے خود بھی اس حوالے سے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے یہ بھی اس کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین. ہمسایہ ماں جھایا جسے ہم کہتے ہیں بدقسمتی سے مشرقی کے ساتھ اب مغربی ہمسایہ جو ہے وہ بھی اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دینے میں پیش نظر آ رہا ہے اور طالبان رجیم اب براہ راست پاکستان میں حملوں میں ملوث پائی گئی ہے. گزشتہ دنوں پاکستان نے جس طرح خوست پکتیا اور ننگرہار میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا تھا ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جو پاکستان میں ہمارے فوجی جوانوں پر حملہ کر رہے تھے اور اسی طرح ہم نے کرک میں بھی ان کی ایک پوسٹ کو تباہ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے وحشیانہ حملے پاکستان میں کیے اور ایمبولنس جس کو استثنا حاصل ہوتا ہے اسے بھی نظر آتش کیا. یہ تو اچھا ہوا کہ ایک ایمبولنس جو ہے وہ زخمیوں کو لے کر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی, ورنہ انہوں نے اس کی بھی ویڈیوز بنائی تھی. اور پھر اسی طرح آپ نے بکر میں بھی دیکھا کہ ایک سوسائڈ جو بومر تھا اس نے آ کر ہمارے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا. یہ سلسلہ جاری ہے ناظرین, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب افغانستان کے اندر جو دھڑے بندی ہے وہ بڑی تیزی سے, اور جو ناردرن الائنس ہے وہ بھی کافی حد تک اب متحد ہو گئی ہے اور اس رجیم کا خاتمہ جو ہے وہ چاہتی ہے. اور جب پاکستان نے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا تھا تو وہاں کی خواتین, وہاں کے جو انٹلیکچولز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اس حملے کو خوشائن قرار دیا, کیونکہ جو طالبان رجیم ہے وہ خواتین کے فنڈامنٹل بیسک اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بھی نہ صرف سلب کر رہی ہے بلکہ وہ اپنی ہی آئیڈیالوجی جو ملا عمر کی آئیڈیالوجی ہے اسے بھی پس پشت ڈال کر انہوں نے الخوارج کا جو رول ادا کرنا شروع کیا ہے وہ اس پورے خطے کے لیے بھیانک نتائج مرتب کر سکتا ہے. UN کی حالیہ رپورٹ دیکھ لیں. اسی طریقے سے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. چین, ایران, تاجکستان, ازبکستان, ایون کہ کرغستان تک جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات میں تشویش پائی جاتی ہے. اس کے حوالے سے ماسکو جو ہے وہ بھی بڑا سنجیدہ ہے اور وہ افغانستان کے اندر
20,000 سے زائد جو جنگجو ہیں ان کا ذکر بھی کر چکا ہے۔ رشید صافی صاحب، کوارڈ کاپٹر سے جو ہے وہ حملے کیے ہیں، جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف پہلے براہ راست تو اس کے وہ نہیں کیا جاتا، اقرار نہیں کیا جاتا، اب تو اقرار بھی کیا جا رہا ہے کہ براہ راست ملوث ہے طالبان رجیم اس میں۔ پاکستان نے اس خدشے کا ادراک کیا تھا اور یہ خطرہ پاکستان بانپ چکا تھا، اس لیے تقریباً سال 1.5 سے پاکستان دنیا بھر میں یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے بلکہ جو افغانستان کی سرزمین پہ لگی آگ ہے اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے امن کو کافی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ خدشات جو ہے تاجکستان کے اندر چینیوں پہ حملے کے بعد سچ ثابت ہوئے، اور کل ہی ماسکو میں افغانی نژاد ایک خودکش بمبار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے خودکش حملہ وہاں پہ کیا ہے۔ تو ایک تو جو پاکستان کا موقف ہے اب دنیا اس پہ بالکل آمادہ ہے، دنیا اس بات پہ یقین کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا اور دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس اور دہشت گردوں کو نشانہ بنایا افغانستان کے اندر، تو پوری دنیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اور طالبان کے ساتھ جو ان کی تنہائی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان تو یہ روز اول سے کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں نرسریاں موجود ہے، ٹریننگ کیمپ موجود ہے دہشت گردوں کے، لیکن افغان حکام، طالبان حکام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رشین فیڈریشن کے دفتر خارجہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے، جو 23-24 ہزار دہشت گردوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں ٹی ٹی پی، ایس کے پی، ٹی آئی پی، ای ٹی آئی ایم، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، اس قسم کے جو باقی دہشت گرد تنظیمیں ہیں سب کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تو جس طرح پاکستان کی مذمت طالبان کرتے ہیں، آج وہی روس جس نے دنیا میں واحد ملک ہے جس نے طالبان رجیم کو تسلیم کیا ہے، ان کے خلاف آج وہی وہ اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کا جو سوال ہے افغانستان سے پاکستان کو کوارٹرز ڈرونز کے جو خطرات کا سامنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل سچی بات ہے۔ 8 ارب کا جو نیٹو کا چھوڑا ہوا لیتھل اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان پورا حق رکھتا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ افغانستان کے اندر، کیونکہ طالبان کے ساتھ تو ہم نے 3 سال انتظار کیا کہ وہ ایکشن لے، ٹی ٹی پی کے خلاف، ایس کے پی کے خلاف، بی ایل اے کے خلاف، مجید بریگیڈ کے خلاف، ای ٹی آئی ایم کے خلاف، لیکن وہ تو ان کے میزبان بنے ہوئے۔ یہ پاکستان کا بالکل لیجیٹیمیٹ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرے، اپنی سلامتی کو یقینی بنائے۔ اس پہ طالبان چیخ ہے، اس پہ قوم پرست چیخ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی ہم سب کے لیے سب سے مقدم ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب رشید صافی صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اپنی قومی سلامتی اور اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا پڑے گا، سٹرائکس بھی کرنی پڑیں گی پاکستان کو۔ یہ بتائیے گا سر، یہ کولیٹرل ڈیمیج سے ایک ہمدردی حاصل کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، یعنی ایک مقام کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے باقی 6 مقامات تک الجزیرہ جیسے مستند جریدے اور دیگر جو بین الاقوامی چینلز ہیں یا جریدے ہیں ان کو رسائی نہیں دی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو آپریشن تھا وہ کامیاب آپریشن تھا؟ میں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، الجزیرہ کا کردار جو ہے وہ بالکل جو اسپیشلی جو اٹیکس ہوئے وہ اس کے حوالے سے حقیقت پسندانہ بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اسپیشلی جو یہ کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے ان کی رپورٹنگ، لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک نقطہ بتایا کہ وہ جو 6 مقامات ہیں اس پر ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، یہ بات انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ ڈاکٹر صاحب جی، یہ دیکھیے اپنا ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک بات کہی صافی صاحب نے کہ الجزیرہ نے اس معاملے میں کوئی خوشگوار کردار ادا نہیں کیا اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ انہوں نے نہیں کی۔ اب اس کی رسائی وہاں روک دی گئی ہے تو اس کے اسباب دوسرے ہیں، پر جرنلسٹ جہاں کہیں جاتا ہے اس کی آبزرویشن تو ہوتی ہے نا۔ تو طالبان اتنی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ جو ان کے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی جا کے وہاں رپورٹنگ کریں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دیکھیے جو بنیادی بات ہے نا، یہ جو فتنۃ الخوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان جس کی جڑیں افغانستان میں موجود ہیں اور اس کی طالبان کی عبوری گورنمنٹ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔
وہ اس طرح سے نہیں رہتے کہ کوئی ہائیڈ آؤٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں یہ لوگ رہتے ہیں. انہوں نے ہیومن شیلڈز بنائی, وہ آبادیوں میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں, ارد گرد اپنے خاندانوں کو لے جا کے بساتے ہیں تاکہ آپ ان کا یعنی شیلٹر لے سکیں. لیکن میری جو معلومات ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کیے, ہمارے جو اٹیک کیے گئے ہیں ان سرحدی علاقوں میں جہاں یہ فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج کے ہائیڈ آؤٹس تھے, اس میں زیادہ ٹھیک نشانے لگائے گئے ہیں اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا یا کم سے کم ہوا ہے, اور اس کی اب چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہی سبب ہے کہ وہاں انہوں نے رسائی میڈیا کی روک دی ہے اور کسی میڈیا کے کسی آؤٹ لیٹ کو وہاں جانے نہیں دے رہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے, اور دوسری یہ بات ہے کہ اب افغانستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. کس سبب سے اٹھ رہی ہیں کہ آج ہی ایک رپورٹ آپ نے شاید ذکر بھی کیا اس کا کہ ان کی بد انتظامی کی وجہ سے اور ان کی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے افغانستان کے عوام کی زندگی دوبر ہو گئی. بالکل خوراک ان کو ملتی نہیں ہے, علاج معالجہ مشکل ہو گیا ہے, کاروبار رک چکے ہیں, لیکن ان کی ضد برقرار ہے کہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. یہ اچھی شنیلا ایک ٹرم یوز کرتی ہیں, رینٹر ٹیررسٹ. تو وہ رینٹر ٹیررسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ برقرار ہے اور اس وجہ سے افغانستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ذرائع ابلاغ ہمت کر کے ان کے یعنی جابرانہ رویے کے خلاف ہمت کر کے بات کر رہے ہیں, بلکہ ایسی آوازیں بھی آئی ہیں. خود افغانستان کے اندر سے بعض طاقتوں نے کہا ہے کہ واخان کے علاقے پر پاکستان قبضہ کر لے اور اس کو وسط ایشیا سے ملا دے تاکہ اس خطے میں جو عدم استحکام کا باعث بن چکا ہے افغانستان, وہ معاملات قابو میں آ سکیں. پاکستان تو اپنے سر تصویراتی جو اس کی اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھ کے اور اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان ہر حوالے سے ہر پہلو سے سوچتا ہے. اس میں رجیم چینج بھی اگر ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی رجیم چینج کے حوالے سے بھی پاکستان اس حوالے سے سوچے گا. پاکستان نے بہت سارے پہلوؤں پر سوچنا اس حوالے سے شروع کیا اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, دیکھیے افغانستان کے اندر عوام اور مختلف سٹیک ہولڈرز چاہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو. ہمارا کیا اس میں بالکل یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو بالکل وہاں کی خواتین کے حوالے سے بھی شنیلا یہی بات ہوئی ہے کہ اب جو خواتین ہیں ان کے لیے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے حوالے سے ہو رہی ہیں, ان کو جابز کے لیے, ان کو جو ہے تعلیم کے حصول کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا. اور وہاں کے حلقے جو ہیں اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی اور سفارتی تنہائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے طالبان رجیم کی جانب سے. اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں روس جو ہے جس نے باقاعدہ طور پہ افغانستان کو مانا ہوا ایک ملک, اس کی رپورٹ پچھلے دنوں پڑھ لیں کہ وہ رپورٹ پیش کرے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ کتنی حد تک تشویش پائی جا رہی ہے. پھر ابھی جو امریکہ کی سینٹ میں فارن افیئرز کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ ایک ایکٹ پاس ہوا ہے, نو ٹیکس ڈالر فار ٹیررسٹ ایکٹ. ان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ انسانی امداد کے طور پہ دے رہے تھے افغانستان کے اندر, وہ جا کے وہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر استعمال کر کے اور اس سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو بند کیا جائے یہ. پھر یو این کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک پاس ہوا ہے قانون جس کے تحت افغانستان کے اوپر طالبان کے اوپر سفری پابندیاں لگ گئی ہیں, اسلحہ خریدنے پر پابندی لگ گئی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے ان کے ملک کو دیکھ رہی ہے کہ کس حد تک وہاں پہ جو حالات ہوا خراب ہو چکے ہوئے ہیں ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول نہیں کر رہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. صاحبہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے انہی پراکسیز کو فائنینس بھی کر رہے ہیں. وہ وہی دیکھیں, وہ تو فتنۃ الہندوستان ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں نا, وہ تو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو دنیا میں باشعور ممالک ہیں جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر انسانی حقوق کتنی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے, ادویات لوگوں کو نہیں مل رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کی خوراک کی کتنی کمی ہے, خواتین جابز تعلیم سب کچھ ختم ہے. بلکہ اب تو ایک قانون پاس کر دیا گیا کہ مرد جو ہے وہ خواتین کو جب چاہے ان کو مار
भी सकते हैं, मार पीट सकते हैं। तो इस हद तक जब वहां पे इंसानी हकूक की हलावर्जी हो रही है, तो वहां के अवाम अब खुद उठ रहे हैं, खुद सवाल कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपने जो दोस्त ममालिक, जो पाकिस्तान जैसे जो हैर ख्वाते हैं हमारे, उनको नाराज कर लिया। और फिर ये वो बात ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा मजबूत मुल्क है, और ये क्यों उसके साथ इस तरह के काम करें, जब इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता भी, और पाकिस्तान इनके साथ क्या कर सकता है इन दहशत गर्दों के साथ, तंजीमों के साथ, जो कि वहां से ऑपरेट हो रही हैं। तो ये अब तालिबान की जो रजीम है, जाहिर है वो अवामी उमंगों की नुमाइंदा नहीं है, अवामी वोट से नहीं आई है, तो उनको अब ये इसीलिए वजह से वो अवाम की तर्जुमानी नहीं करे, और अवाम को की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलात, उनको समझ नहीं बिल्कुल, रहे वहाँ पे तो हैं। मुलाजमीन इसी वजह से प्रोटेस्ट वहाँ करते हैं, उन पे स्टेट फायरिंग करते थे, कस्टम के मुलाजमीन जो है वो अपने राइट्स के लिए कर इसलिए रहे कि थे। तो वोटों से नहीं आए, है। जबरदस्ती उन पे मुसल्लत हो गए हैं, उनके मसाइल को समझ नहीं रहे हैं। इसी वजह से वहां की अवाम, वहां की जो अब इंटेलिजेंसिया, वो बोलना शुरू होगी, और वो चाह रही है कि चाह वहाँ रही है पे कि यहाँ पे तब्दीली आए। बिल्कुल इसी तरह। नाज़ी, ये बताइएगा कि इसके बावजूद इतने कंसर्न्स पूरी दुनिया उसका इजहार कर रही है, मॉस्को से लेकर बीजिंग, बीजिंग से लेकर न्यूयॉर्क, और ये पूरी दुनिया की हम बात करें तो ये इस हवाले से एक ही नुक्ते पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वीकली उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। उसके बावजूद, चाहे वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हो, चाहे उसका मकसद कोई भी हो, आपको नहीं लगता हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि फिल फॉर इसको रोका जाए? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए 2021 के इनखला के बाद अमेरिका अब अफ़गानियों को वहाँ पे जो तालिबान हैं उनको वहाँ पे सेटलमेंट के लिए 40 मिलियन डॉलर हफ्तावार उनको दे रहा है, यानी कि अब तक वो 19 मिलियन डॉलर की रकम जो है वो उन पर लगा चुका है। तो ये बात उनको भी देखने की ज़रूरत है। जब हमने ये बात की 2-3 रोज़ से जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, आपने देखा होगा कि हमें रस्मी तौर पे भी उस तरह से आवाज़ उठती नज़र नहीं आई, किसी ने कंडेम नहीं किया तालिबान ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है और जो उसके इरादे हैं। रशिया ने भी, उनकी वजारत ख़ारजा ने एक रिपोर्ट तो वो उन्होंने पब्लिक कर दी कि वहाँ पर जी 22-23 हज़ार के करीब दहशत गर्द हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स किन किन इलाकों में, ये सारी चीज़ें बता दी। लेकिन वही है जिन्होंने उनको तस्लीम किया, सिर्फ तस्लीम करके आगे फिर उसका कोई ना कोई लाहे अमल तो निकलना है ना। फिर दूसरी तरफ आप देखिए, जो आपने बात की कि इस पे आवाज़ उठनी चाहिए या बात होनी चाहिए, जो सालिसी हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्हीं के कहने पे पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात हुए, दोहा में हुए, तुर्की में हुए, तो उसके बाद से ही सारी चीज़ों को उन्होंने कहा, इस चीज़ की यकीन दहानी कराई थी कि अब उस तरह से मामला ख़राब कुछ नहीं मीडिया होंगे। रिपोर्ट्स नाज़िया ये कह रही है कि इन्होंने ममालिक से राब्ता किया है और उन्होंने इनको साफ इनकार और जवाब दे जी दिया। बिल्कुल इसी तरह से। अभी पिछले एक दो दिन में देखें कतर में कुछ और भी डेवलपमेंट हुई है जो अभी उस तरह से मीडिया पे नहीं है, लेकिन बैकडोर पे चीज़ें चल रही हैं। जो कुछ तालिबान ने किया और पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हैं, ये बात डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी कतर में पिछले 1-2 दिन में, और वो उनके ज़रिए से ही, क्योंकि जाहिर है तालिबान को कोई भी मामला होता है वो भी कतर को कहते हैं, और हमें भी सालिसी के लिए अपने दोस्त ममालिक लाइक कतर है, तुर्की है, चाइना है, सऊदी अरब है, हमें इनकी मदद की ज़रूरत होती है और हम इनको अपना कंसर्न शो करते हैं, क्योंकि सफारती सतह पर तो हम इसी तरह से मामलात को लेके चल सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अमेरिका हो, रशिया हो, इन सबको भी सोचना होगा कि अब ये नहीं है कि एक साइड पे आप उनको इस तरह से फैसिलिटेट करें, उनको अरबों डॉलर्स भी दें और उनका ख्याल भी रखें, और दूसरी तरफ आप इस चीज़ पे भी खामोशी खैर अभी उनको कोई पनाह देगा भी नहीं। पहले जब रूस का मामला था, अमेरिका का मामला था, तो चलो हम दे देते थे, कोई उनका ख्याल भी रखते थे। अब तो उनके लिए छुपने की पनाह के लिए कोई जगह भी नहीं है। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि एक तो सिफारती ज़ुबान में इसको चले आइसोलेशन कहें, जिसका वो शिकार हो रहे हैं, सफरी पाबंदियों का वो शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमने आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए इनको भी भुगत रहे हैं। 20 से ज़्यादा हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो है वो गढ़ बना हुआ है, हमारे मतलूब अफराद भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो हमें दुनिया के साथ इस मामले में किस तरह की सिफारतकारी करने की ज़रूरत है? जिस किस्म की सिफारिश करने की जरूरत है हम कर रहे हैं। हम डोसियर्स पूरी दुनिया को कंसेक्टिवली फ्राहम कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे मीडिया ने एक रिपोर्ट पेश की है, यूनाइटेड नेशन की UNHCR की रिपोर्ट आई है 13 फरवरी की। वो रिपोर्ट पढ़ने वाली रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5.6 मिलियन जो अफगान वापस आए हैं, बाकी जो ममालिक ने उनको वापस भेजा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान, इवन उज़्बेकिस्तान और क्या नाम होता है ये यूरोपियन कंट्रीज। उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो पैसे मिल रहे हैं अफगानिस्तान पे, जैसे कि हमारी बहन ने भी जिक्र किया $40 बिलियन का, उसमें से 2% भी अवाम पे नहीं लग रहा है जो वापस आए।
और उस रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि उनके पास इवन टेम्परेरी शेल्टर बना के नहीं दिए गए हैं उनको रखने के लिए। वो रिपोर्ट हमने मिस की है, सारे मीडिया ने मिस की है, 13 फरवरी की रिपोर्ट है। अब आप आ जाए दूसरी तरफ, द पार्टी इज ओवर। यूरोपियन यूनियन के 20 ममालिक ने लेटर लिखकर यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप ये अफगान जो हमारे पास आए इनको वापस अब भेजने लगे हैं, हमें नहीं पता कि आपने लॉस में अब क्या चेंज किया, हम इन्हें नहीं रख सकते। क्यों? क्राइम, रेप और रेडिकलाइजेशन, उन्होंने कहा है कि वही साथ लेकर आए। 20 ममालिक ने ये 18 अक्टूबर को लेटर लिखा था 2025 का, लेकिन अब ये 23 फरवरी को तो अपना उसने आगा साहब, उसमें हमारी कंसर्न्स में आपने- क्वाड काप्टर्स हैं, जदीद स्नाइपर्स हैं, ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको ये जदीद असला, गो कि कुछ नेटो का $8 बिलियन का जो असला वहाँ पे रह गया वो एक अलहदा फैक्टर है, लेकिन ये जदीद क्वाड काप्टर्स और फिर ये तकनीकी मावनत उनको मिल रही है, देखिए वो कौन कर इसके रहा है? पीछे, देखिए सबको पता है इंडिया कर रहा है, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, जो क्वाड कॉप्टर की बात है, ये बेसिकली स्मगल्ड, और ये दुनिया से स्मगल्ड होके आ रहे हैं और डेफिनेटली इंडिया से भी आ रहे हैं। और एक खबर फिर मैं कहूंगा कि हमारे मीडिया ने बड़ी मिस की है। मैंने एक अपना यूरोपियन उसके ऊपर देखी है कि वो ये है कि इंडिया से 12 से 14 फ्लाइट, कंटेनर की फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट रेगुलरली लैंड कर रही है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। क्या आ रहा है उसके ऊपर, क्या आ रहा है? यही चीजें आ रही है ना, पूरी नेटवर्किंग आ रही है। और आप ये बात बस याद यानी होगी ये वो आपको, जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली जो है वो एयर स्पेस भी हिंदुस्तान के लिए बंद की हुई है और मार्च तक की बदस्तूर जो है वो बंद रही। तो बैनुल अक़वामी जो एयर स्पेस है वो अगर इस तरह टेररिज्म के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगी रही तो पूरा खित्ता जो है साग में जो है वो सुलगता रहेगा। लेकिन भारत की हम बात कर रहे थे तो भारतीय जरीदे अब खुद जो है वो भारत के अंदर जो मुस्लिम कुछ फसादात, मुस्लिम दुश्मनी, इस्लामोफोबिया, इस्लाम से नफ़रत के हवाले से जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके पैरोकारों का पर्दा चाक कर रहे हैं। और इसी हवाले से राजस्थान में एक मुतासिब जो बीजेपी रहनुमा है सुखीर सिंह, उसने मुसलमान ख़वातीन को शेल्टर देने, कंबल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मोदी को बुरा भला बोलेंगे तो आपको ये जो हम आपकी ज़रूरियात और कंबल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करें ये हम आपको नहीं दे देंगे। आप टीवी स्क्रीन पर भी ये विजुअल्स देख रहे हैं। ये किस तरह देखते हैं आप रशीद साफ़ी साहब इस नफ़रत को, बीजेपी से अब हिंदुत्व और मुदुत्व में बदलने वाली जो ये तंजीम है? बिल्कुल, बीजेपी तो कब की ख़त्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में हिंदुत्व से भी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये कंबल ना देना ये तो बहुत मामूली बात है। वहाँ पे तो मुसलमान तो क्या, जो बाकी अक़लियत है उनको जीने का हक़ नहीं दिया जा रहा है। और ये जो अपर ज़ात के अपने आप को हिंदू समझने वाली जो हुकूमत है, स्पेशली जो मोदी के जो नज़दीकी फॉलोअर्स है, वो यही समझते हैं कि भारत पर सिर्फ उनके तसल्लुत का हक़ है। लेकिन लोग अब इस तासुर से बहुत तंग आ चुके हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख, ईसाई और जो बाकी अक़लियत है वो मोदी सरकार और हिंदुत्व के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो ये जो नाम नहाद जो बड़ी जमहूरिया है ये टुकड़े टुकड़े होने के करीब है। वहाँ पे इंतहाई एंग्जाइटी है समाजी सतह पे, और समाजी सतह पे जो बेइंसाफ़ी है उसमें लोगों का आप सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये वाक़या राजस्थान का किया, उसी तरह उत्तराखंड में भी हमने देखे एक बुज़ुर्ग शहरी था मुसलमान, उसको नमाज पढ़ते हुए जो उसको निशाना बनाया और मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस आई उसमें उनको ये मजबूर भी किया जा रहा है कि आप हिंदुत्व का नारा लगाएं। देखिए सजाद बुखारी साहब, ये तो हर गुज़रता हुआ दिन ये साबित कर रहा है कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने जो तशख़ीस की थी, और उससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने, दो कौमी नज़रिया, यहाँ दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान है और एक दूसरे हिंदू हैं। और किस लिए इस नतीजे पे पहुँचे थे कि उनके यहाँ बर्दाश्त नहीं है, किसी दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं है, मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई और बुद्ध हो, सब के लिए यही सूरत हाल है। और ये हर गुज़रते दिन के साथ ये बढ़ती चली जाएगी। वो शख्स जो आज इंडिया का वज़ीर आज़म है, जब गुजरात में कत्लेआम हुआ तो उससे पूछा गया कि तुम लोगों ने गाड़ियों के नीचे लोगों को दे के कुचल दिया और मार दिया जान से, तो उसने क्या कहा था?
नरेंद्र मोदी ने। उसने कहा था कि अगर कुत्ता बिल्ला अगर गाड़ी के नीचे आके मारा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये इंसानियत से गिरे हुए लोग ये हैं। इंसानी सोच जो है वाक़यात है। मध्य प्रदेश में भी शनीला वाक़या हुआ है, मुसलमानों के घरों पर हमले हुए हैं, नज़र आतिश किया गया है, तोड़ फोड़ की है, बाकायदा नारे लगाए गए और ख़वातीन को रैप करने की धमकियाँ दी। नमाज तरावी में जो लाउड स्पीकर्स के ज़रिए वो जो डांस पार्टी थी उससे मना करने पर जो उन्होंने तशद्दुद पर उठ के खड़े हुए। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी से नहीं हो रही हैं। एक तो उन्होंने अपने जो ऊपर मास्क चढ़ाया था ना सेकुलरिज्म का, और उस वक्त मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, तो वो चीज़ें सामने नहीं आती। तो जो कोई इंडिया जाते थे, जाके वहाँ पे ट्रैवल करते थे, तो उनको हालात पता चल रहे होते थे कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, ये बहुत पहले से इसी तरह होता था कि वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा देते थे गाय को ज़िबा करने का, और उनका पूरे को पूरे ख़ानदान को जला दिया जाता था, ज़िबा कर देता। लड़कियों के रेप उस वक्त भी हो रहे होते थे। ये हिंदुत्व की पॉलिसी तो आपको पार्टीशन से पहले की मिल रही है, लेकिन अब चूंकि मीडिया एडवांस हो गया, सोशल मीडिया, तो ये सारी चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं। इसी रमजान के अंदर आप देखें, गुजरात के अंदर जो मस्जिद में नमाज पढ़े, तरावी का टाइम है, बाहर ढोल बाजे बजा रहे हैं। एक शख्स जो है वो ट्रेन में जा रहा है, कुरान की तलावत कर रहा है, उसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया गया कि कुरान पाक की तलावत क्यों कर रहा है। ये सारे वहां पे ये वाकयात रोज का मामूल बन चुके हुए हैं, और ये शरारतें ये खुद करते हैं और उसके बाद उन पे इल्जाम अच्छा, लगाते हैं। नाज़िया, जिस तरह शनीला ने भी ये बात की, ये जो शाइनिंग इंडिया का ख्वाब दिखाया था मोदी ने, अब तो भारत के लोग भी कहते हैं कि ये तो शाइनिंग इंडिया नहीं तो डिस्ट्रॉइंग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब तो उनके अपने लोगों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए जुल्म कितनी देर तक कोई ढा सकता है किसी के ऊपर। आखिरकार फिर जो वहाँ के लोग हैं उनको भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि ये तो हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बाइस है। ख़ास तौर पे जब आप औरतों के साथ जुल्म करते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो तो ज़ात पात रंग नस्ल को भी देखें। जैसे वो शूदर जो लोग हैं वो देखें वहाँ पर वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो वो इंसान ही जानवर समझते हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर जो रमज़ान मुबारक में वो कुछ कर रहे हैं, जानबूझ के वहाँ पर तंग किया जाता है, जानबूझ के इश्तियाल दिलाया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान हैं अभी वो कुछ कर नहीं सकते, उस तरह से उतनी आवाज़ उठा नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात उसमें ये हो रही है कि उनका जो दुख है या उनका दर्द है, अब उनके जो हिंदुओं के अपने जो लोग हैं वो उन्होंने भी समझना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे लोग जो है तो हिंदुस्तानी लेकिन बाहर के मुल्कों में रहते हैं, खासतौर पर उन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है। ये सारी इस पे जो आवाज़ें उठ रही हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, आगा साहब, इससे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात करें, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बात करें, अब और क्या पूरी दुनिया को चाहिए? इस रेडिकलाइजेशन को और कितना एक्सपोज होना है? देखिए जी, प्यूरिटन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट दिया था 1992 में, वो था बेसिकली हम बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो हम काफी लोग इंडिया को एक बेल आउट कर रहे हैं लफ्ज हिंदुस्तान इस्तेमाल करके। हिंदुस्तान अखंड भारत वाला तो कॉन्सेप्ट पीछे रह गया है। ये है ब्राह्मण इंडिया का, हाँ, जो कि 1992 में दिया गया था, जिसमें हिंदू भी कोई हैसियत नहीं है। ये हम लोग मिक्स कर रहे हैं चीजों को, और हमारे ये थिंक टैंक्स को काम करना चाहिए। 92 में कहा गया था कि 2025 में जबकि 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी बीजेपी की, इंडिया प्यूरिटन होगा, उसमें सिर्फ ब्राह्मण जो है उनके पास ताकत हो। ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप उनका डॉक्यूमेंट। ब्राह्मण भी सारे नहीं है आगा साहब, ब्राह्मण भी सारे नहीं है। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुत्तफिक है वो ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट है 92। हाँ, ठीक है, ठीक है। ताकि सारी ब्राह्मण के पास होगी। आगा साहब बहुत शुक्रिया, और तमाम हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल इस बात पे किया जा सकता है कि भारत जो कि एक सेकुलर भारत था, फिर वो हिंदू इंतहा पसंदी, फिर हिंदू इंतहा पसंदी से हिंदुत्व से मुदुत्वा, और मुदुत्वा से अब ब्राह्मण का जो मखसूस एक तबका है वो उसका भारत रह गया, और शेफ को धरती कहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं ब्राह्मण